دوستو یہ ہے بھارت کا ایک مشہور اور پرانا شہر اجمیر، جسے لوگ اجمیر شریف کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھارت کے سب سے بڑے صوفی بزرگ، سب سے بڑے صوفی سنت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے۔ یہ درگاہ 50، 100 یا 200 سال پرانی نہیں ہے، بلکہ لگ بھگ 800 سے 900 سال پرانی ہے۔ یہ خاص جگہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہندو اور دوسرے دھرموں کے لوگوں کے لیے بھی بہت ہی احترام کے قابل ہے۔ اگر آپ اجمیر جائیں اور اس درگاہ پر پہنچیں تو دیکھیں گے کہ یہاں جتنے مسلمان آتے ہیں اتنی ہی بڑی تعداد میں، اتنی ہی بڑی سنکھیا میں ہندو اور دوسرے دھرموں کے لوگ بھی آتے ہیں۔ اجمیر میں اس درگاہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اتہاس میں بڑے بڑے راجا، مہاراجا، بادشاہ اور سلطان یہاں آتے رہے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں، آج کے دور میں بھی اس درگاہ کی مانیتا اتنی ہی زیادہ ہے۔ بھارت میں چاہے سرکار کانگریس کی ہو یا بی جے پی کی، دیش کے بڑے بڑے منتری یہاں پر اپنی چادر ضرور بھیجتے ہیں۔ اسی سال 2024 کے جنوری مہینے میں بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے بھی یہاں پر چڑھانے کے لیے چادر پیش کی تھی۔ اب اگر ہم کچھ دلچسپ اور ایتہاسک حقیقت کی بات کریں تو بھارت کے ایک طاقتور اور مشہور مغل بادشاہ اکبر سمراٹ سے جڑی ایک خاص کہانی سامنے آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جلال الدین محمد اکبر جو بھارت پر راج کرتے تھے، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز کی کمی کا انہیں بہت افسوس رہتا تھا، اور وہ تھا اولاد کا نہ ہونا۔ ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین پیدا تو ہوئے تھے، لیکن ان کی موت ایک ہی مہینے کے اندر ہو گئی تھی۔ ابو الفضل کی مشہور کتاب آئینہ اکبری میں لکھا ہے کہ ایک بار اکبر کو یہ خبر ملی کہ اجمیر میں ایک بڑے صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، وہاں جو بھی منت مانگی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر اکبر نے بھی منت مانگی کہ اگر اس سے بیٹا پیدا ہوا تو وہ پیدل چل کر درگاہ پر حاضری دینے آئے گا۔ بیٹے کی خواہش نے اکبر کو اس وقت کے ایک مشہور صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی سے ملنے کا حوصلہ جگا دیا۔ شیخ سلیم چشتی جو آگرہ میں رہتے تھے، چشتی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اکبر پہلی ملاقات میں ہی ان سے اتنا پربھاوت ہوا کہ وہ بار بار ان سے ملنے جانے لگا۔ مانا جاتا ہے کہ ایک بار اکبر نے صوفی بزرگ شیخ سلیم چشتی سے پوچھا، مجھے کتنے بیٹے ہوں گے؟ شیخ نے جواب دیا، 3 بیٹے ہوں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ کچھ سال بعد اکبر کا پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ شیخ سلیم چشتی کی نسبت کی وجہ سے اکبر نے اپنے اس بیٹے کا نام سلیم رکھا۔ یہی سلیم آگے چل کر بادشاہ جہانگیر کے نام سے مشہور ہوا۔ میرے دوستو، پاروتی شرما نے اپنی کتاب این انٹیمیٹ پورٹریٹ آف اے گریٹ مغل جہانگیر میں ایک دلچسپ قصہ لکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بار اکبر نے شیخ سلیم چشتی سے پوچھا، آپ ہمارے ساتھ اس دنیا میں اور کتنے وقت تک زندہ رہیں گے؟ اس پر شیخ نے کہا، جب تک شہزادہ سلیم اپنا پہلا سبق یاد کر کے اسے ہو بہو دہرا نہ دے۔ یہ سنتے ہی اکبر نے سلیم کی پڑھائی لکھائی ترنت بند کروا دی اور اس بات پر نظر رکھنے لگا۔ لیکن اچانک ایک دن سلیم نے کچھ سنا اور اسے ویسے ہی دہرا دیا۔ اس کے بعد شیخ سلیم چشتی کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی اور کچھ دنوں میں انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ شیخ سلیم چشتی کی وفات کے بعد بھی اکبر نے اجمیر شریف جانا بند نہیں کیا، بلکہ وہ مسلسل لگاتار وہاں جاتا رہا اور درگاہ کے لیے خوب سارا ڈونیشن وغیرہ بھی دیتا رہا۔ اب اگر ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر نظر ڈالیں، جن کی درگاہ اجمیر شریف میں ہے، تو اتہاس بتاتا ہے کہ ان کی پیدائش 1141 عیسوی کے قریب ایران کے سیستان شہر میں ہوئی تھی۔ بہت کم عمر میں ان کے والدین یعنی ماں باپ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی صوفی ازم یعنی صوفی زندگی سے بہت پربھاوت ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے بخارا کا سفر کیا، جو اس وقت دنیا کا ایک بڑا ویاپارک کیندر تھا۔ آج کے وقت میں یہ شہر ازبکستان میں ہے۔ یہاں پر ان کی ملاقات چشتی سلسلے کے صوفی بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ہوئی۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی کے سب سے بڑے استاد یعنی ٹیچر بنے۔
دونوں نے ساتھ میں مکہ اور مدینہ کا سفر بھی کیا۔ ایسے ہی سفر کے دوران خواجہ معین الدین چشتی کو ایک خواب میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا، اور ان کی طرف سے ہی ان کو ہندوستان کے دلی جانے کا حکم دیا گیا۔ یہیں سے ان کا ہندوستان کا سفر شروع ہوا۔ مانا جاتا ہے کہ 12ویں صدی کے آخر میں یہ دلی پہنچے اور پھر اجمیر گئے۔ اجمیر میں جا کر انہیں وہ نام ملا جس سے آج تک وہ سب سے زیادہ مشہور ہیں، غریب نواز۔ اس کا مطلب ہے غریبوں پر کرپا کرنے والے۔ اتہاس کی کتابوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا اثر تھا کہ جو بھی ان سے ایک بار مل لیتا وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے ان کا پربھاؤ اتنا بڑھ گیا کہ دور دور سے لوگ صرف ان کی باتیں سننے کے لیے سفر کر کے آنے لگے۔ اس دور میں جب ٹیکنالوجی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ان کا نام بھارت کے بڑے بڑے شہروں میں مشہور ہو گیا تھا۔ 1236 کے آس پاس جب خواجہ غریب نواز اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اجمیر میں ہی ان کی مبارک قبر بنائی گئی۔ بعد میں یہی مبارک قبر دھیرے دھیرے درگاہ کا روپ لیتی گئی، جسے ہم آج دیکھتے ہیں۔ ہسٹوریکل سورسز بتاتے ہیں کہ شروعات میں یہ مقبرہ ایک معمولی سا اسٹرکچر تھا، مگر جیسے جیسے دور گزرا اور الگ الگ حکومتیں آئیں اور ان کا ان سے لگاؤ ہوتا رہا، ویسے ویسے انہوں نے اب یہاں پر نیا نیا نرمان کروانا شروع کر دیا۔ مانڈو کے محمود خلجی نے یہاں ایک مسجد بنوائی۔ پھر مغل بادشاہوں کا دور آیا جن کا اجمیر شریف سے گہرا رشتہ تھا۔ شاہجہاں کے 2 بچے جہاں آرا اور دارا شکوہ کی پیدائش بھی اجمیر میں ہوئی تھی۔ جہاں آرا کو خواجہ غریب نواز سے اتنی محبت تھی کہ انہوں نے ان کی بایوگرافی بھی لکھی۔ پرانے دور کے تغلق شاسک شیر شاہ سوری اور بعد میں حیدرآباد کے نظام، سبھی کا اجمیر شریف سے گہرا رشتہ رہا۔ 1911 میں جب انگلینڈ کے راجہ جارج V کی دلی میں تاج پوشی ہوئی تو ان کی رانی میری اجمیر شریف کی درگاہ پر آئیں۔ انہوں نے درگاہ کی ایک ٹنکی کی مرمت کے لیے 1500 دان دیے۔ آج بھی اس ٹنکی کو وکٹوریا ٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ اجمیر کی اس درگاہ پر جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ ساتھ ان کے پریوار کے 8 اور لوگوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہاں ایک مسجد بھی ہے جسے اکبری مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد مغل بادشاہ شاہجہاں نے بنوائی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں جہانگیر اور شاہجہاں کے بیٹوں کی بھی قبریں ہیں۔ اجمیر میں 3 بڑے گیٹ ہیں۔ نمبر 1 نظام گیٹ، اسے حیدرآباد کے نظام میر عثمان علی نے بنوایا تھا۔ نمبر 2 جنتی دروازہ اور نمبر 3 بلند دروازہ۔ ہر سال یہاں رجب کے مہینے میں عرس منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر لاکھوں لوگ درگاہ پر آتے ہیں۔ عرس کے دوران کھانا بنانے کے لیے 2 بڑی دیگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑی دیگ اسے بادشاہ اکبر نے پیش کیا تھا۔ اس میں ایک بار میں 2800 کلو چاول بن سکتے ہیں۔ چھوٹی دیگ اسے بادشاہ جہانگیر نے پیش کیا تھا۔ اس میں لگ بھگ 1100 کلو چاول بنائے جا سکتے ہیں۔ یہ دیگیں نہ صرف بہت بڑی ہیں بلکہ بہت پرانی بھی ہیں۔ عرس کے دوران ان دیگوں میں بنائے گئے کھانے کو غریبوں میں بانٹا جاتا ہے۔ دوستو، جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار اجمیر شریف آئے تو انہوں نے ایک خیمے میں ڈیرا ڈالا۔ وہ ہر دن عصر سے لے کر مغرب تک روتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک ہندو نوجوان جو کچھ وقت سے باہر پڑھائی کرنے گیا ہوا تھا واپس لوٹا۔ جب وہ خواجہ صاحب کے خیمے کے پاس سے گزرا تو اس نے رونے کی آواز سنی۔ وہ گھر جا کر اپنی ماں سے پوچھتا ہے، ماں یہ مسلمان بابا ہر دن کیوں روتے ہیں؟ ماں نے کہا، اگر جاننا ہے تو خود جا کر ان سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے میں آیا اور بولا، بابا آپ ہر روز کیوں روتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے کہا، میں اپنے مرشد یعنی اپنے استاد کو یاد کرتا ہوں۔ میں نے بہت وقت اپنے مرشد کی خدمت یعنی ان کی سیوا میں بتایا ہے اور ان کی یاد میں روتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ انسان درد یا تکلیف میں روتا ہے، لیکن آپ کو تو محبت ہے، محبت میں بھی رونا آتا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا، ہاں محبت میں بھی انسان روتا ہے۔ نوجوان بولا، تو مجھے بھی رونا سکھائیے۔ خواجہ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ مسلمان بن جاؤ اور میرا مرید یعنی میرا ششیہ بن جاؤ۔
نوجوان نے کہا میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ جب اس نے ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا تو بہت ضدی ہے، تو جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، جا جو کرنا ہے کر لے۔ وہ واپس آیا اور خواجہ غریب نواز سے بولا بابا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں اور آپ کا مرید بھی۔ خواجہ صاحب نے اسے مسلمان بنایا اور اپنا مرید بنا لیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان ہر وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہتا، ناشتے کے وقت، سحری کے وقت اور دن بھر۔ دھیرے دھیرے وہ خواجہ غریب نواز کا دیوانہ بن گیا اور ان کا سچا عاشق ہو گیا۔ کچھ وقت بعد خواجہ غریب نواز نے اس نوجوان سے کہا اب 3 دن کے لیے تم گھر چلے جاؤ، ان 3 دنوں میں تم مجھ سے نہیں ملو گے۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ جب وہ گھر پہنچا تو عجیب حالت ہو گئی۔ یہ نوجوان جو ہر روز 3 روٹیاں کھاتا تھا اس دن ایک نوالا بھی نہیں کھا پایا۔ اسے ایسا لگنے لگا جیسے کچھ کمی ہو۔ پہلے دن ہی اسے نیند نہیں آئی، وہ بے چینی میں گھر کی چھت پر چلا گیا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا اور پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بولا ماں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آج نیند بھی نہیں آ رہی اور کھانا بھی نہیں کھا پا رہا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے سونے کی کوشش کرو۔ لیکن جب سحری کا وقت آیا تو وہ نوجوان رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں نے پھر پوچھا بیٹا آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، مجھے خواجہ غریب نواز سے عشق ہو گیا ہے، اب یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جاؤ اور انہیں کہو کہ مجھے واپس بلا لیں۔ ماں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا آپ نے میرے بیٹے کو کیا دیا ہے؟ وہ بہت پریشان ہے، اب اسے واپس بلا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں آیا، تم واپس جاؤ اور اسے کہہ دو کہ تھوڑا اور انتظار کرے۔ ماں نے بیٹے کو یہ بات بتائی، لیکن نوجوان بولا ماں اگر مجھے بلایا نہیں گیا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے جینے نہیں دے گی۔ ماں پھر سے خواجہ غریب نواز کے پاس گئی اور کہا آپ کرم فرمائیے، میرا بیٹا جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ خواجہ غریب نواز نے ماں کی بات مان لی اور کہا جاؤ اسے واپس بلا لو۔ نوجوان بھاگتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس یعنی تعلیم دے رہے تھے۔ نوجوان نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا اور روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ لپٹ کر رونے لگا۔ سارے مرید یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے اس سے پوچھا اب پتہ چلا محبت میں کیسے رویا جاتا ہے؟ نوجوان نے کہا ہاں مجھے اب سمجھ آ گیا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا آج رات تم نے کھانا کھایا؟ اس نے کہا نہیں۔ خواجہ غریب نواز بولے میں نے بھی نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے پوچھا تم سوئے؟ اس نے کہا نہیں۔ خواجہ غریب نواز بولے مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ یہ سن کر سارے مرید رونے لگے۔ خواجہ غریب نواز اور اس نوجوان کے پیار اور عشق کا یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری داستانِ حسرت وہ سنا کے روئے، میری داستانِ حسرت وہ سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانۂ محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ میرے دوستو آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ لوگوں کو اجمیر شریف کی اس اہم درگاہ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر سچ میں انفارمیٹیو ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا اور اپنے کچھ قریبی دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے، اسی طرح کی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔